میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ آج کی سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت پہنچ سکیں۔ بابو جی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچتا سوچتا میں سو گیا۔ صبح پونم نے آ کر مجھے جگایا۔ آج چونکہ چھٹی تھی اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ بابو جی سے ناشتے پر ملاقات ہوئی۔ کب آئے تھے یار تم لوگ؟ انہوں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ آپ اس وقت مصروف تھے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے بابو جی کے چہرے کا رنگ بدلا لیکن پھر وہ سنبھل گئے۔ اوہ بس کیا کروں، کل تمہارے جاتے ہی کچھ دوست آ گئے تھے۔ وہ لوگ بضد تھے کہ آج میرے گھر ہی تاش کھیلیں گے۔ میں نے تمہاری ماتا کو سوتے دیکھ کر ہاں کر دی۔ کیا کروں یار، وہ لوگ پہلے ہی کہتے ہیں میں بیوی سے ڈرتا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ ان کی بات پر ہنس پڑا۔ بابو جی کا رات والا روپ میں نے ابھی تک نہیں بھلایا تھا۔ میں نے فی الحال اس معاملے کو جوں کا توں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بیٹا ہم لوگ وشنو یاترا پر جا رہے ہیں۔ اب زندگی کا تو بھروسہ نہیں، سوچتی ہوں جیتے جی وشنو یاترا کے درشن کر لوں۔ ماتا جی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ضرور کیجیے، میں نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ قدرت نے بیٹھے بٹھائے ایک مشکل جو آسان کر دی تھی۔ بابو جی نے ناشتہ کرتے کرتے اس طرح میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ آدمی کو تھوڑا بہت آرتھوڈاکس بھی ہونا چاہیے بابو جی، میں نے ان کے کچھ بولنے سے قبل ہی کہہ دیا۔ جواب میں انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وشنو سے لے کر برہما تک سب مغلظات سے نوازتے ہوئے ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں ان کے متعلق لکھی باتوں کا حوالہ دے کر پوچھا، اب کیا خیال ہے؟ جو ماتا جی کا، میں نے دوبارہ ہنستے ہوئے کہا، یعنی مرغے کی وہی ایک ٹانگ، وہ بھی مسکرا دیے۔ ماتا جی اس اثنا میں خاموش بیٹھی رہیں کیونکہ ایسی باتیں انہوں نے بابو جی سے پہلے بھی ہزاروں مرتبہ سنی تھیں، جس کا ان کے نزدیک ایک ہی جواب تھا کہ وہ سٹھیا گئے ہیں۔ وشنو پوجا بھارت کی غالباً سب سے بڑی پوجا ہے۔ قریباً سارے بھارت کے ہندو اس دیوی کو پوجتے ہیں، ورنہ میرے مشاہدے میں تو یہی بات آئی تھی کہ جوں جوں پنجاب سے آگے چلتے جائیں دیویاں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ مثلاً کلکتہ میں جتنی پوجا کالی ماتا کی ہوتی ہے اتنی پنجاب میں نہیں ہوتی تھی، یا پھر اتر پردیش میں جتنی پوجا درگا مائی کی جاتی ہے اتنی مہاراشٹرا میں نہیں ہوتی۔ ایک وشنو ماتا ایسی دیوی تھی کہ دنیا بھر کے ہندو اس کی پوجا کرتے تھے، ورنہ تو ہر ایک نے مرضی کا بھگوان گھڑا ہوا تھا۔ بابو جی نے مجھے ماتا جی اور پونم کے ساتھ بھیج کر اپنی دانست میں اپنی جان چھڑا لی تھی، جبکہ پرکاش نے بھگوان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ شدید سردی سے بچ گیا ہے، ورنہ کشمیر کی برفیلی ہوائیں تو ہڈیوں میں گھس جاتی ہیں۔ سالگرام بیچارے کو حسب معمول چھٹی نہیں ملی تھی، پر پنٹو کو بابو جی نے یہ کہہ کر روک لیا تھا اس پر ماتا کا سایہ نہ پڑے تو بہتر ہے۔ اتنی سردی بیچارہ کہاں برداشت کرے گا۔ خود پنٹو بھی پہاڑیوں میں پیدل چلنے سے خوفزدہ تھا۔ اس کی خواہش تو بس یہی تھی کہ بابو جی اسے پرکاش انکل کے پاس لدھیانہ چھوڑ آئیں۔ ہم چاروں تیزی سے لدھیانہ سے بس کے ذریعے جموں جا رہے تھے، جہاں سے آگے ہمیں کنڈا جانا تھا، جو پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی ہے جس تک پہنچنے کے لیے انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قریباً شام کے وقت ہم پٹھان کوٹ پہنچے۔ راستے میں جگہ جگہ بھارتی افواج کے کانوائے گزرتے نظر آتے۔ سارے بھارت پر جنگی جنون طاری تھا، خصوصاً پٹھان کوٹ کے گرد و نواح میں تو سرحدی علاقے ہونے کی وجہ سے چپے چپے پر حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ یہ بس زیادہ تر یاتریوں پر ہی مشتمل تھی جو سارے راستے ماتا کی جے جے کار کرتے آئے تھے۔ مجھے بھی بادل ناخواستہ ان کا ساتھ دینا پڑا۔ یہاں بھی سرحدی شہروں کی طرح یہی بات سننے میں آئی، فلاں جگہ سے پاکستانی جاسوس پکڑا گیا، فلاں جگہ وہ لوگ کنویں میں زہر ملا رہے تھے۔ بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اپنے ملک کے علاوہ دنیا بھر میں بھی خوب پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ یہ طریقہ بھارتی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنایا گیا تھا، کیونکہ بھارت کے سنجیدہ حلقے شدت سے اس بات کے خواہش مند تھے کہ جنگ نہ لگے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارتی سرکار خواہ مخواہ مشرقی پاکستان کے پھڈے میں ٹانگ اڑائے۔ لیکن آئے روز اخبارات، خاص طور پر کانگریسی اخبارات میں پاکستانی جاسوسوں اور گھسپیٹھیوں کمانڈوز کے متعلق خبریں چھپتے رہنے سے بالآخر بھارتی عوام بھی دھوکے میں آ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ جہاں کہیں کوئی مشتبہ شخص نظر آتا، پہلے سے غریب کی اچھی بھلی ٹھکائی ہو جاتی، اس کے بعد اسے پولیس کو سونپ دیا جاتا، بعد میں اکثر بے گناہ ثابت ہوتے تھے۔ پٹھان کوٹ چھوٹا سا شہر ہے، لیکن ہماچل، پنجاب اور کشمیر کا سنگم ہونے کی وجہ سے یہاں کچھ زیادہ ہی گہما گہمی دیکھنے میں آتی ہے، جس میں زیادہ ہاتھ سامبا، کٹھوا، شیزان پور اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والی گجر قوم کا بھی ہے۔ اس خطے کو قدرت نے اپنے لازوال حسن سے نوازنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ پنجاب اور کشمیر کے حسن کی آمیزش یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گجر قوم کے مردوں کو کھیتی باڑی کے مواقع میسر نہ ہونے کی وجہ سے اور تو کوئی کام کرنے کو ہوتا نہیں،
وہ कहबा गर्मी शुरू कर देते हैं। सुबह पठानकोट में उन इलाकों से ताज़ा दूध आता है और शाम के बाद औरतें, खुसूसन पठानकोट छावनी और शहर में वाक़या दूसरे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में उनकी आमदोरफ्त लगी रहती है। सरहदी इलाकों से लौटने वाले सिपाही बगल में रम की बोतल दबाए जो उन्हें सस्ते दामों मिल जाती है, कहबा खानों का रुख करते हैं। यही दिलचस्पी गुरदासपुर, दीनानगर और पठानकोट के इर्द गिर्द बसने वाले रंगीन मिजाजों को कशां कशां पठानकोट खींच लाती है। किसी न किसी तमाशबीन का किसी न किसी फौजी से पिट जाना यहाँ रोज़ाना का मामूल बन चुका था। पठानकोट में बस ने करीबन आधा घंटा ठहरना था। हमने भी दूसरे यात्रियों की तरह लारी अड्डे में वाक़या एक होटल का रुख किया, जहाँ वो विष्णु ढाबे पर हर चीज़ तिगने भाव बिक रही थी। होटलों वाले यात्रियों को खुसूसन दोनों हाथों से लूट रहे थे। दाल फुल के जहर मार करके हम लोग वापस बस में आ गए। टिकट खरीदने वालों की एक लंबी कतार खिड़कियों पर लगी थी। ये वो यात्री थे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए थे और अब जिन्हें जम्मू तक जाने के लिए भी टिकट मिलना मुश्किल नज़र आता था। उमूमन दूसरे दिन बारी आती थी। हम खुशकिस्मत थे जो लुधियाने से बराह रास्त जम्मू जा रहे थे। पठानकोट से जम्मू पहुंचना एक मसला बना हुआ था, क्योंकि उन दिनों पठानकोट को कश्मीर से मिलाने वाला वाहिद राब्ता सड़कें ही थीं। फिर हवाई जहाज़, अभी तक पठानकोट से आगे रेलवे लाइन नहीं बनी थी। रेलवे लाइन बाद में कठुआ तक और फिर जम्मू तक बन चुकी है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।